حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا استقبال۔ ایک مرتبہ علی محمد کے دشمنوں میں سے ایک شخص نے متوکل سے کہا، اے امیر المومنین، آپ علی ابن محمد کے ساتھ جتنے احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں اتنا کوئی پیش نہیں آتا۔ آپ کے گھر کا ہر فرد ان کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ آتے ہیں تو کوئی بڑھ کر ان کے لیے دروازہ کھولتا ہے، کوئی بڑھ کر دروازے کا پردہ اٹھاتا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اگر خلافت کے حقیقی مستحق نہ ہوتے تو ہرگز ان کا اتنا احترام نہ کیا جاتا۔ متوکل کے خادموں نے یہ طے کر لیا کہ اب ان کے لیے دروازے کا پردہ کوئی نہیں اٹھائے گا، یہ کام امام خود کریں، جس طرح دوسرے افراد خانہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کرتے ہیں اسی طرح علی ابن محمد بھی داخل ہوں۔ ادھر متوکل کا حکم تھا کہ ہمیں ادنا سے ادنا واقعے کی خبر دی جائے، یعنی ادنا سے ادنا واقعہ یعنی چھوٹے سے چھوٹے واقعے کی بھی ہمیں خبر ہونا چاہیے۔ دربار میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا باتیں ہوئی، یہ سب چیزیں جو ہے متوکل کا حکم یہ تھا کہ ہمیں ہر خبر دی جائے۔ تو واقعہ نگار نے لکھا ہے کہ جب امام علی نقی علیہ السلام تشریف لائے تو کسی خادم نے بڑھ کر دروازے کا پردہ نہیں اٹھایا، اس لیے کہ ان لوگوں نے پہلے ہی سے پلان کر لیا تھا، اور یہ کام اس لیے نہیں کیا، یہ سمجھ رہے تھے کہ امام کی عزت ہم لوگ کرتے ہیں تو لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، لوگ کہیں حقیقت تک نہ پہنچ جائیں کہ جس شخص کی عزت اور احترام کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی درجہ ہے، اس کا کوئی رتبہ ہے، اس کی کوئی منزلت ہے، یہی خلیفہ ہے، یہی خلافت انہی کا حق ہے، اسی لیے لوگ یہ خدمت کر رہے ہیں۔ تو ان دشمنان اہل بیت نے یہ سوچا کہ نہیں، اب ہم یہ کام ختم کر دیں گے، جیسے ہم لوگ آتے ہیں کوئی ہمارے لیے دروازہ نہیں کھولتا، کوئی پردہ نہیں ہٹاتا، کوئی احترام میں نہیں کھڑا ہوتا، ایسے ہی امام علی نقی بھی آئیں، وہ بھی ہم لوگوں کے جیسے ہی آئیں، تاکہ یہ لگے کہ جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے سوچا کہ جیسے سب آتے ہیں ایسے اب یہ لوگ بھی یہ بھی آئیں۔ واقع نگار نے لکھا ہے کہ جب امام علی نقی علیہ السلام تشریف لائے تو کسی خادم نے بڑھ کر دروازے کا پردہ نہیں اٹھایا۔ اسی کے ساتھ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا جس نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور پورا پردہ اٹھا دیا اور آپ گھر میں داخل ہو گئے۔ اور جب متوکل کو بتایا گیا تو اس نے کہا کہ وہ باہر جانے لگے تو کیا ہوا؟ واقع نگار نے لکھا کہ جب آپ باہر نکلنے لگے تو اسی طریقے سے ہوا کا تیز جھونکا آیا اور اس نے پردہ اٹھا دیا اور امام باہر تشریف لے گئے۔ متوکل نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہوا ان کے استقبال کے لیے پردہ اٹھایا کرے، اس سے تو ان کی فضیلت لوگوں پہ روز روشن کی طرح عیا ہو جائے گی، لہذا تم لوگ خود ہی پردہ اٹھایا کرو۔ یعنی یہ دشمنان اہل بیت یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت کی اور اہل بیت کے چاہنے والے اور اہل بیت کی ہر فرد کی فضیلت جو ہے لوگوں سے پوشیدہ رہے، لہذا ایک مرتبہ پلان یہ بناتے ہیں کہ پردہ نہیں اٹھائیں گے، استقبال نہیں کریں گے، اور جب قدرت کروا رہی ہے اپنے انتظام سے کہ ہوا چلے گی پردہ ہٹے گا اور امام آئیں گے، اور جب جانا ہوگا تو پھر ہوا چلے گی اور پھر پردہ ہٹے گا، جب قدرت کا انتظام ہوا تو بھی یہ لوگ نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہ فضیلت عیا ہو، لہذا ہم ہی لوگ یہ کام کریں گے۔ بہرحال ہر طریقے سے یہ لوگ یہ چاہتے تھے
کہ شان اہل بیت لوگوں تک پتہ نہ چلنے پائے، فضیلت اہل بیت لوگوں تک عیاں نہ ہونے پائے، پردے ڈالے گئے۔ اسی وجہ سے ان کے در پہ جانے نہیں دیا گیا، ان سے سوال نہیں کرنے دیا گیا، ان کے بارگاہ میں حاضری نہیں دی گئی، بلکہ یہی کہا گیا یہ ہم جیسے ہیں، یہ تم جیسے نہیں تھے، یہ اللہ کے خاص و خاص بندے تھے، یہ معصوم بندے تھے، یہ ہادی تھے۔ ہدایت دینے والا اور ہدایت لینے والا برابر نہیں ہو سکتا، پڑھانے والا اور پڑھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو پڑھا رہا ہے وہ درجہ رکھتا ہے، جب پڑھانے والا درجہ رکھتا ہے تو جو پوری دنیا کو پڑھانے کے لیے آیا ہے، جو پوری دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، وہ کیسے ہم جیسا ہو جائے گا؟ وہ خاص و خاص ہیں، وہ معصوم بندے ہیں، وہ ہادی ہیں، وہ جانشین رسول ہیں، وہ امام ہیں۔ ان کی عظمت، ان کے رتبے، ان کے درجے بہت ہی بلند ہیں، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔